قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ ناظرین کرام، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور قربانی 2024، میں آپ کے میزبان شاہد مسرور، میرے ساتھ میرے بہت ہی معزز مہمان تشریف فرما ہیں، محترم علامہ سعید رضا گیلانی صاحب تشریف فرما ہیں اور محترم علامہ اصغر میر صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں علی حیدر چوہان صاحب۔ علی حیدر چوہان صاحب سے ہم نے کلام سنا، ابھی بھی انشاءاللہ ان سے مزید کلام سنیں گے۔ آج قربانی 2024 یعنی 2024 میں جو قربانی کا اہتمام خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت کیا گیا ہے، یہ سلسلہ ہے۔ اصل میں 2005 میں جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، تو اس وقت پہ اکتوبر اور پھر اکتوبر کا مہینہ اور رمضان شریف کا مہینہ تھا، تب خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ ویلفیئر پروجیکٹ شروع کیے گئے تھے، ٹیلی تھونز کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اجتماعی طور پہ، اشتراکی طور پہ قربانی کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اسی ٹرانسمیشن میں ہم نے اس سے پہلے یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو نیکی کا کام ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آج کی اور پھر اس کے بعد بھول گئے۔ نیکی کا کام تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے، اور نیکی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو مواقع فراہم کر رہا ہوتا ہے تو پھر آپ نیکی کرتے رہیں اور اپنی آخرت کو سنوارتے چلے جائیں۔ یہ آخرت ہی نہیں سنورتی، انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے، اور انسان کا جو انر ہے، انسان کی اپنی ذات جو ہے، اس کو جو سکون ملتا ہے ان تمام کاموں کے کرنے سے، کسی کی تکلیف کو دور کر دینے سے، وہ بھی انسان کو اس دنیا اور دنیاوی زندگی میں، یعنی انسان کی دنیاوی زندگی سنور جاتی ہے۔ نیکی کا یہ کام ہے، اور یہ سال کے 12 مہینے ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ نیکی کے کام اور اس کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ چاہے کہیں وہ خشک سالی جس کو کہتے ہیں ڈراؤٹ ہو جائے، کہیں کوئی سائیکلون آ جائے، کہیں پر جو ہے وہ فلڈ ہو، کہیں کوئی ارتھ کویک ہو، یا کوئی بھی انسانی آفت، یا وہ مین میڈ جو ڈیزاسٹر کہتے ہیں وہ ہو جائے، یا پھر قدرتی آفت ہو، نیچرل ڈیزاسٹر ہو، کہیں پر بھی، یا ویسے بھی اگر وہ لوگ، وہ فیملیز کہ جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا، یا اگر ہے تو بیمار ہے اور اس گھر میں کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، اور وہ سفید پوش لوگ جو گھر کا دروازہ بند کر کے اللہ پر توکل کر کے اور اس نیک آدمی کا انتظار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ بن کر آتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، تو وہ فرشتے یا وہ نیک عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجے جاتے ہیں نا، وہ آپ اور ہم ہیں، اگر ہم اس احساس کو اپنے اندر اجاگر کر لیں، کیونکہ معاشرے میں ایسے لوگ، ایسی فیملیز بہت زیادہ موجود ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو عام طور پہ میلان و رجحان ہوتا ہے، وہ جو پیشہ ور گداگر ہیں ان کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی گداگر نے آ کر ہاتھ پھیلایا، ہم نے اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھے، اس نے جیب میں ڈالے، آگے جا کے دوسرے سے مانگا، تیسرے سے مانگا، چوتھے سے، اور ہمارے پاس اس کے بعد دوسرا آیا، ہم نے اس کو بھی پیسے دیے، 4 کو پیسے دیے، ہم سمجھتے ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم گداگری کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سفید پوش لوگ جو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، جو اصل میں کسی کی مدد حاصل کرنے کے مستحق ہوتے ہیں، وہ لوگ سوسائٹی میں اس طرح سے نظر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ آپ سڑکوں پر پیشہ ور گداگروں کو پیسے دینے کے بجائے، آپ اگر مہینے میں، ایک مثال ہے کہ 1000 روپیہ بھی آپ پیشہ ور گداگروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ کوئی اگر آپ کے سامنے دست سوال دراز کرے تو آپ اس کو منع نہ کریں، کچھ نہ کچھ ضرور دے دیں۔ تو یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر وہ ایک لائن لگ جاتی ہے، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیشہ ور ہوتے ہیں یا پھر وہ عادی ہوتے ہیں، وہ ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، وہ تو مانگتے رہتے ہیں، ان کا کام دن بھر رات بھر مانگنا ہے۔ آپ کہیں جا کے بیٹھیے، رات کے کسی پہر میں آپ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھلی ہوئی جگہ پہ بیٹھے، یا آپ کی گاڑی کہیں جا کے رکی ہے، تو آپ دیکھیے کہ 2 بجے، 1 بجے، 3 بجے بھی آپ کی گاڑی کے پاس یا جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں مرد و خواتین کوئی بھی مانگنے کے لیے آ جائیں گے۔ یہ وہ پیشہ ور لوگ ہیں جنہوں نے سوسائٹی کی شکل کو خراب کر رکھا ہے۔
اگر مہینے پہ ہم کوئی ایک خاص رقم ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ دے دیتے ہیں یا دیتے ہیں، وہ کسی ادارے کو دے دیجئے، اس ادارے کو جو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرتا ہے کہ جو واقعی مستحق لوگ ہیں۔ اور یاد رکھیے مستحق لوگ سڑکوں پہ کھڑوں کے ہاتھ پھیلا کر نہیں مانگتے، سڑکوں پہ کھڑوں کے ڈٹائی کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے لوگ جو ہیں وہ پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں۔ اور اب تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جب سیزن شروع ہوتا ہے، ابھی عید قربان شروع ہونے والی ہے نا، سیزن آ گیا ہے نا عید قربان، تو اب آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمارے بڑے شہروں میں گداگروں کے ٹولے، بلکہ بہت بڑی تعداد میں گداگر چاروں طرف پھیل جائیں گے۔ وہ پھیلنے کے بعد اور وہ ٹھیکوں پر جو ہے وہ مختلف چوک، مختلف جگہ جو ہیں وہ فروخت کی جانے لگی۔ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہے اور ان اداروں کو دیجئے کہ جو ادارے واقعی لوگوں کے لیے ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، جن کے پاس سفید پوش لوگوں کی اپلیکیشنز آتی ہیں اور وہ درخواست کرتے ہیں، اپنی ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ مجبوری ہے جس کے تحت ہمیں جو ہے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور پھر ہم جیسے ادارے جو ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جیسے ادارے ان کے بارے میں جا کر تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں کو باقاعدہ جو ہے یا تو ماہانہ راشن ان کا مقرر کر دیا جاتا ہے یا جیسی امداد ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ ان کو فراہم کی جاتی ہے۔ بعض گھروں میں بعض لوگ بیمار ہیں، ان کی دواؤں کے پیسے نہیں ہوتے، اور یہ حقیقت ہے کہ بعض گھروں میں کمانے والا شخص بستر پہ پڑا ہوا ہے، نہ اس کی دوا کے پیسے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، خواتین موجود ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے اور ان کے گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے کہ جو آپ کی مدد کے تحت ایسی فیملیز کو راشن فراہم کرتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں فیملیز ہیں جن کو راشن فراہم کیا جاتا ہے، ایسے ہزاروں لاکھوں مریض ہیں جن کو دوا فراہم کی جاتی ہے، لوگوں کو روزگار فراہم کیا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے لوگوں کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ ان کی وقتی پریشانی دور ہو اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہم اپنی سوسائٹی میں اگر بہتری کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ہم وہی خواب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی شخص ایسا نہ رہے کہ جو زکوٰۃ لینے والا بھی ہو، تو پھر یقین کیجئے ہمیں اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں تھوڑی سی محنت کرنا ہوگی کہ ہم اگر زکوٰۃ کا پیسہ نکالتے ہیں تو کہاں دینا ہے، اگر ہم فطرہ جو ہے وہ نکال رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ عیدگاہ جاتے ہوئے کسی کو بھی دے دیں گے، کیونکہ وہاں تو لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں نا پیشہ ور گداگر، ہم کسی کو بھی دے دیں گے۔ یہ سہل پسندی ہے۔ اس سہل پسندی سے باہر جب ہم آ جائیں گے، ہم تھوڑی سی تفکر کریں گے، سوچیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، حکم کس کی مدد کرنے کا ہے اور مستحق کون ہے، تو پھر ہماری سوسائٹی میں بہتری پیدا ہوگی۔ یاد رکھیے گا، پیسہ جمع کر لینے سے، خرچ نہ کرنے سے جو پیسے کی رولنگ ہوتی ہے نا، گردش ہوتی ہے، جب وہ کم ہوتی ہے تو بے روزگاری پیدا ہوتی ہے، بھوک اور فاقہ کشی پیدا ہوتی ہے، پیداواریں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنا احتساب کرنا ہے، ہم پیسے کو منجمد کر کے رکھیں اور اس میں سے تھوڑا سا پیسہ کسی بھی ویلفیئر کے کام میں، نیکی میں لگا دیں اور یہ سمجھیں ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، تو فریضہ ادا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے بہت ساری نعمتوں کو اپنے پاس جمع کر کے رکھ لیا ہے اور ہم اس کو رولنگ میں نہیں لا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت جو بات کی وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پیسہ جو ہے، مال جو ہے، نعمتیں جو ہیں، وہ آگے بڑھاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں میں تقسیم کرو۔ جب آپ تقسیم کرتے ہیں، بار بار مثال دی جاتی ہے نا کہ جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے وہ پاکیزہ رہتا ہے اور بہتا رہتا ہے، فلو رہتا ہے۔ جہاں پانی کو روک دیا وہاں وہ پانی پاک نہیں رہتا، اس میں گندگی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں دوسری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، پانی کا بہاؤ رک جاتا ہے، وہ جو پیچھے سے پانی چلتا چلا آ رہا تھا وہ وہیں پر آ کے رک جاتا ہے۔ تو یہ جو بہاؤ ہے، یہ جو دریا رواں دواں ہے نیکی کا، اس کو رواں دواں رہنے دیجیے، اور اس کو رواں دواں رکھنے کے لیے اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اور وہ اسٹیپس یہی ہیں کہ ہم اور آپ مل کے نیکی کے کاموں کو اجتماعی طور پہ کریں، انفرادی طور پہ کریں۔ ہم نے کہا کہ جو قربانی سب کرتے ہیں، ہمارے ملک میں کتنے بڑے اور وسیع پیمانے پہ قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو یہ قربانی جب کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی ہم نے ڈی فریزر بھر لینا ہے،
وہ کہتے ہیں یہ قربانی ہے، اس کو کیجئے، غریبوں میں آپ اس سب کو تقسیم کر دیجئے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جو نیکی کا اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے۔ ہم اس لیے آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ کوئی ایک بات جو کسی کے دل میں دماغ میں بیٹھ جائے، اس ایک بات کی وجہ سے اگر اس کی فیملی میں کوئی روایت قائم ہو جاتی ہے تو شاید ہماری بھی بخشش کا اہتمام ہو جائے۔ کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ علم نافع، یہ بھی علم نافع ہے کہ کوئی نیکی کی بات کسی کو بتا دی گئی اور اس نے اس کو اپنا لیا اور اس کے بعد اس کی فیملی میں کوئی اس نوعیت کی روایت قائم ہو گئی، تو یہ علم نافع ہے، ہم تک پہنچا ہے، ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ اپنی فیملی میں دوسروں تک پہنچائیے۔ اس طرح شاید آپ کے ہماری بخشش کا اہتمام ہو جائے، ہماری آخرت سنور جائے۔ تو نیکی کا پیغام دینا، نیکی کی دعوت دینا ہم سب کا فرض ہے، ہم بھی آپ کو دیتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت آپ نیکی کے اس عمل میں شریک ہو جائیے، قربانی کیجئے، اور قربانی کرنے کے بعد گوشت اور جو بھی لوازمات ہیں وہ غریب و غربا میں تقسیم کرنے کا اہتمام کیجئے۔ آپ کو اگر ایک بکرے کی قربانی کرنی ہے تو آپ کو ادائیگی کرنی ہے 32,000 روپے کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک گائے میں آپ کی طرف سے حصہ ہو تو آپ 18,000 روپے پاکستانی جو ہے وہ ادا کریں گے، اور اگر آپ ایک مکمل طور پہ صحت مند گائے اپنی طرف سے قربان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 1,26,000 روپیہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے، بینک اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے، ویب سائٹ کا ایڈریس آپ کے سامنے۔ آپ آن لائن پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بینک میں پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ فون کر کے ہمارے نمائندے سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو رہنمائی فراہم کریں گے۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ آئیے اور آ کے وزٹ بھی کیجیے۔ اگر آپ وہاں اگر وزٹ کر کے کوئی جانور جو ہے وہ منتخب کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کیجیے۔ تو یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت 2024 کی قربانی جو ہے اس کا اہتمام ہے، اشتراکی طور پر آپ کے اور ہمارے اشتراک سے ہے، یہ آپ کے اور ہمارے اجتماعی قربانی ہے، اور یہ نیکی کا پیغام ہے، آپ تک پہنچائے، اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ حضرات کی اجازت سے میں علی حیدر چوہان آپ سے درخواست کروں گا، کلام ارشاد فرمائیے۔ اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ، ہو جائے میری آنکھ کو، ہو جائے میری آنکھ کو دیدار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ، بلوائیں گے مجھ کو بھی شہنشاہ دو عالم، بلوائیں گے مجھ کو بھی شہنشاہ دو عالم، دیکھوں گا کبھی آنکھوں سے مینار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ، ہو جائے میری آنکھ کو دیدار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ، میرا بصارت اسے کہیے کہ نہ کہیے، میرا بصارت اسے کہیے کہ نہ کہیے، آتے ہیں نظر دور سے مینار مدینہ، آتے ہیں نظر دور سے مینار
مدینہ عشقوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں یا رسول اللہ بلاؤ نا لاگے نہ جیا مورا سنسار میں بلوائیں گے مجھ کو بھی بلوائیں گے مجھ کو بھی شہنشاہ دو عالم دیکھوں گا کبھی آنکھوں سے انوار مدینہ عشقوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ ہو جائے میری آنکھ کو ہو جائے میری آنکھ کو دیدار مدینہ عشقوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا میں سر آپ سے جاننا چاہوں گا امیر صاحب، ہم پر کچھ فرائض جو ہے وہ حقوق العباد کی بات ہو رہی تھی، تو ہم پر کچھ فرائض یہ بھی عائد ہوتے ہیں اور بار بار دہرانے کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑتی ہے کہ موقع ایسا ہی ہے کہ ہم قربانی کے بعد کے معاملات کو بھی خود مینیج کریں. ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ جی جو ضرورت ہے جو ذمہ داری ہے وہ اداروں کی ہے، سرکاری اداروں کی ہے. ہم پھینکتے رہیں آلائشیں اور وہ اٹھاتے رہیں، ہم دن بھر پھینکتے رہیں وہ دن بھر اٹھاتے رہیں. ہماری کیا ذمہ داری؟ کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ بعض جگہ اگر آپ گاڑی میں جانا چاہ رہے ہوں تو گلیوں میں جگہ نہیں ہوتی. ہم بیچ گلی میں کھڑے ہو کر قربانی کرتے ہیں، صبح سے شام تک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ہم ایسا کرتے رہیں. ہم ایک جگہ مقرر نہیں کرتے کہ جی اگر ایک اسٹریٹ میں بہت سے لوگ ہیں ان کے جانور ہیں تو یہ جگہ ہے اس جگہ پہ آ کے سب کر لیں اور اس کے بعد اس کی صفائی کر دیں. ایسے ہی نا ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے گھر کے سامنے بہت سارا خون پھیلا ہوا ہو. تو ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں یہ بتائیے. شاہد بھائی بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے کہ دیکھیں اسی لیے جو رکھا گیا ہے الحمدللہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں اور ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں اللہ کے کام میں اور نیت کے ساتھ سچے نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، تو جب آپ ایک اللہ کے کام میں اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہی بات آ گئی کہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے. دیکھیں KGN کا معاملہ ایسا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ کئی سالوں سے الحمدللہ یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں. اور ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے وہ گداگر کے بھی حوالے سے بات کہی. دیکھیں ایک ہوتے ہیں غریب جو غربا ہیں اور ایک ہوتے ہیں مسکین. مسکین جو لفظ آیا نا وہ ساکن سے آیا، اور یہ جو عمل جو ویلفیئر کر رہے ہوتے ہیں جیسے KGN ہو گئے یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سالوں سال سے ان کو پتہ ہے کہ غریبوں کا معاملہ کہاں تک ہے اور کیسے ہیں، اور مسکین کہاں کہاں پر موجود ہے جہاں پر جو خاموش، مسکین کہتے ہیں جو خاموش ہوں گے وہ لب کشائی نہیں کریں گے، جن کو آپ کہتے ہیں جو دوسرے لفظوں میں جو ہے وہ سفید پوش، ان کو مسکین کہا جاتا ہے. تو اگر یہ آپ اپنے اس کام کو اس فریضے کو اگر آپ کسی ویلفیئر کے مطابق کرتے ہیں تو آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوتی. کیونکہ دیکھیں آدمی بس میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا نا کہ آدمی جب قربانی کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کا جذبہ، اس کی تمام چیزیں وہ قربانی سے پہلے ہو رہی ہوتی ہے. ساری چیزیں وہ گائے لا رہا ہوتا ہے، قربانی کے جانور کو لا رہا ہوتا ہے، اس کو نہلا رہا ہوتا ہے، اس جگہ کو اس وقت تک بھی صاف کر رہا ہوتا ہے، اپنے سارے کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی قربانی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کو پھر ہوتا ہے کہ بس میرا کام تو ہو گیا، ہم نے قربانی کر لی، اب خون ایسی پڑا ہوا ہے ایسی چھوڑ دینا ہے، علائش ایسی پڑی ہوئی ہے چیزیں جہاں ہیں اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا ہے. تو یہ عمل نہیں ہے. جب آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں اور اللہ کو راضی کر رہے ہیں تو آپ نے حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ نے صفائی نفس ایمان جو ہے اس صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے. دوسرے کو پریشانی نہ ہو، دوسروں کو اس چیز سے کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو
تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ جب قربانی اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر وہی بات آ گئی کہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم پڑا ہوا ہے KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر کے حوالے سے. آپ اگر نہیں کر پا رہے ہیں, آپ کو کوئی تکلیف ہے یا کوئی جگہ کی تنگی ہے یا آپ کو قرآن و حدیث اور شریعت کے مطابق کوئی عالم دین نہیں مل رہا ہے جس میں قربانی صحیح طریقے سے ادا کی جائے, تو آپ کے پاس بہترین پلیٹ فارم ہے. دیکھیں آپ کا مقصد یہی ہے, پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں دیکھ رہا ہے, وہ صرف آپ کی نیت دیکھ رہا ہے. تو اگر آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو آپ اس پلیٹ فارم سے آ جائیں, نہیں تو پھر اس کو صحیح طریقے سے ہوتا ہے کہ کچھ نیکی کرتے ہیں وہ رحمت پانے کی جگہ پہ وہ اور زحمت گناہگار کے معاملات, اور اس کو علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کام تو عمل اچھا کر رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں ہم اگر گناہ بھی جا رہا تو اس کو نیکی کام کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کچھ جانور لے کر آیا ہوں اور الحمدللہ اچھے قیمت میں لے کر آیا ہوں, صاف ستھرا لے کر آیا ہوں اور اس کی قربانی بھی کر رہا ہوں, لیکن کہیں پہ کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, کہیں پہ جانور کو ایذا پہنچ رہا ہے, کہیں پہ کوئی چیز معاملہ, تو اس کو خبر نہیں ہوتا, اور پھر وہ جو نیکی ہے اس کی کس طرح سے ضائع جاتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. اچھا, اس میں ایک اور آبزرویشن یہ ہے, مشاہدہ یہ ہے کہ یہ جو گوشت لینے کے لیے آپ کہتے ہیں نا غریبوں کو, اس میں بھی پروفیشنلز شامل ہو گئے. وہ لوگ جو باقاعدہ گاڑیاں ہوتی ہیں, ہاتھ گاڑی ہوگی, کوئی ٹھیلا ہوگا, وہ گوشت جمع کرتے ہیں اور گوشت جمع کرنے کے بعد وہ بہت سارا لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ہم نے بعض چورنگیوں پہ, بعض راستوں پہ ایسے لوگوں کو بھی کھڑا دیکھا ہے کہ جو گوشت کے تھیلے فروخت کر رہے ہوتے ہیں. جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. تو وہاں پر بھی پروفیشنل آ گئے. اب ان سے بچنے کے لیے, کیونکہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کہاں تلاش کریں, سامنے جو لوگ ہوتے ہیں ہمیں غریب لگتے ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں, آپ کہتے ہو پروفیشنلز ہیں. ایسا ہی. تو اب یہ تمام کام جو ہے نا, یا تو انسان خود محنت کرے, ورنہ اس طرح کے ادارے جو خود ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں, ایسی آبادیوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں, وہاں جانے کے بعد ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آپ نے فوٹیجز دیکھی ہیں ابھی کہ لوگوں کے دروازوں پر جا کر دستک دے کر اور جا کر ان کو جو ہے وہ گوشت دیا جا رہا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جا کے کسی سے مانگ نہیں رہے ہیں, اپنے گھروں میں موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ لے کے آئیں گے. اچھا سر, جتنے بھی مذہبی ہمارے معاملات ہیں تہواروں کی نسبت سے, اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک پہلو کو بڑا اجاگر کیا, اور وہ یہ ہے کہ آپ پہ کچھ چیزوں کو فرض یا واجب کیا, یا کچھ چیزیں ہمارے سامنے سنت کے طور پہ ہیں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی سال میں ایک دفعہ, زکوٰۃ پاک کرنے کو کہتے ہیں. آپ کا مال پاک ہو گیا, کسی کو دے دیا, اس کا فائدہ ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کی رقم اکٹھی کسی ایک کو دے دیجئے تاکہ اس کو فائدہ, بجائے اس کے کہ کئی لوگوں کو بانٹ دیں, ایک کو دے دیں, اس کو فائدہ ہو جائے. اگر وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا اور اتنا پیسہ ہے کہ وہ کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کر سکتا ہے, روزگار وہ کر لے. کچھ راستے تو ہیں نا. اسی طرح یہ عید الاضحیٰ پر قربانی کا گوشت ہے, لوگوں تک پہنچائیں. اس سے فائنینشلی جو ایک پیسے کی رولنگ ہوتی ہے اور دوسرے معاملے وہ ایک الگ ہے. اسی طرح فطرہ ہے, یہ بھی زکوٰۃ ہے, بالکل یہ بھی پاک کرنے کے لیے. یہ بھی آپ نے جو روزے رکھے ہیں ان میں اگر کہیں آپ سے کمی بیشی ہو گئی تو آپ دیکھیں, اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے بات, کیا بات ہے, واہ واہ. ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے علی حیدر صاحب کہ فطری کی ادائیگی اس لیے کی جاتی ہے, جیسے دم دیا جاتا ہے نا, ہم حج میں زکوٰۃ وہ عمرے میں دم دیتے ہیں, تو فطری کی ادائیگی اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر روزے رکھتے ہوئے آپ سے کوئی کہیں اونچ نیچ کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو آپ فطری کی ادائیگی کر دیں. لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو, لوگ بھاگ کے کریں اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے, کیونکہ ہم رکھ لیتے ہیں اپنے طور پہ, ہم نے بہت اچھے طریقے سے رکھے روزے, لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہیں ناگہانستہ کوئی غلطی ہو گئی ہو, تو دے دینا چاہیے. تو اب اس میں بھی لوگوں کا فائدہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دے دو, تاکہ اگر کسی کو عید پر کوئی تنگی ہے تو وہ بھی عید منا لے, تو وہ عید منا لے. سوچیے. تو میں چاہتا ہوں اس میں بھی تھوڑا کلام کیجیے, میں بہت بول رہا ہوں اس پہ. کیا بات ہے. جی قربانی بھی یقیناً یہ ایسے مستحق لوگوں کے لیے ایک بہت فائدہ مند ہے, جہاں انسان کا ایک فریضہ انجام دے رہا ہے وہ, اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی اس میں بہت بڑا حق ہے. اچھا, ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ غریبوں کی تشخیص, ان کو جاننا, یہ بھی سمجھ لیں ایک فن ہے یا ایک صلاحیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے, اور بعض لوگ جو ہے وہ پہچان نہیں کر پاتے.
اور صدقے کا حقیقی مستحق تک پہنچنا یہ بھی ایک ضروری امر ہے کہ انسان اپنے صدقے کو حقیقی مستحق تک پہنچائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خرابی پیدا کر دے. بالکل بالکل. اچھا بعض جو حقیقی مستحق ہوتے ہیں نا ان کے افعال سے, ان کی گفتگو سے, ان کے انداز سے جو ہے نا جو پہچاننے والا ہے نا وہ پہچان لیتا ہے. وہ کسی شاعر نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ جانتا بھی ہے درزی کہ ہے مفلس کا لباس, جانتا بھی ہے درزی کہ ہے مفلس کا لباس, پھر بھی کرتے میں میرے جیب بنا دیتا ہے, پھر بھی کرتے میں میرے جیب بنا دیتا ہے. مسئلہ کچھ تو ہے بچے کا جو تختی پہ یوں ہی, مسئلہ کچھ تو ہے بچے کا جو تختی پہ یوں ہی, کبھی روٹی تو کبھی سیب بنا دیتا ہے. اچھا میں آپ کی بات آپ جاری رکھیے گا. آپ سے عرض کروں کہ جو پروفیشنلز ہیں یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو لوگوں کے اب تو آبزرویشنز میں ان کا بعض اوقات میڈیا نے اور دوسرے میڈیا نے جو ہے وہ ان کی تصویر کشی بھی کی کہ لوگ کیسے کیسے بہروب بھرتے ہیں. بالکل. پیٹرول پمپ کے باہر ایک بہت ضعیف آدمی اس طرح سے چھڑی لے کے کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, رات کے پہر میں بھی کھڑے نظر آئیں گے. اور لوگ جب پیٹرول پڑوا کے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں یار رات کے اس پہر میں یہ بوڑھا آدمی ضعیف آدمی کھڑا ہوا ہے, تو وہ فوراً دے کے چلے جاتے ہیں. اور میں نے کئی لوگوں سے سوال کیا کہ یار یہ آدمی 8-10 گھنٹے کھڑا رہتا ہے اسی طرح سے, آؤ ہم کوشش کرتے ہیں ہم 2 گھنٹے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ضعیف نہیں ہے, یہ ہم سے زیادہ طاقتور آدمی ہے, یہ ہم سے زیادہ طاقتور آدمی. آپ مجھے بتائیے کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں؟ مشکل تو جی بالکل. لیکن وہ اچھا پھر بچوں کو جو چھوٹے بچوں کو سو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کیا کیا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ شناخت کرنا, تشخیص کرنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تو اچھا یہ جو ہمارا ادارے, اچھا بعض لوگ اس میں ایسے بھی ہیں جو بچوں کو استعمال کرتے ہیں. یہاں تک دیکھا گیا کہ بوڑھے بزرگ لوگوں کو, ایک جوان ہوگا وہ اپنی بوڑھی ماں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے سڑک کے کنارے, اور اس نے بھی یہ پروفیشنل ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی جاننا یہ ضروری ہے. اچھا KGN کا ایک جو سب سے اہم طریقہ کار ہے کہ وہ ان لوگوں کی تشخیص کرتا ہے اور وہ ان لوگوں تک جو حقیقی مستحق ہیں ان تک اس صدقے کو, اس گوشت کو پہنچاتا ہے جو کہ واقعی مستحق نظر آتے ہیں, اور جو پوری تحقیق کے ساتھ, اور خاص طور پر ایسے لوگ جو شناخت نہیں کر پاتے یا ایسے کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ قربانی کا گوشت ان لوگوں تک پہنچے, تو یہ ادارہ خاص ان لوگوں کے لیے ایک اہم وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ جو اس چیز میں ایسی مہارت نہیں رکھتے یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے ان علاقوں تک نہیں پہنچ سکتے. آپ دیکھیں کراچی جیسا شہر ہے یا دیگر جو شہر ہے وہاں پر بآسانی ہمیں ایسے جو گھر ہیں ہم ان کے گھروں تک جا کر دے سکتے ہیں, لیکن دور دراز علاقوں میں جہاں انسان نہیں پہنچ پاتا, ہر شخص نہیں پہنچ پاتا, یہ ادارے, ہمارا یہ ادارہ یہ ان علاقوں تک بھی پہنچ کر ان کے گھروں تک جو ہے وہ گوشت کو پہنچا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, ایک بہت بڑا سبب ہے. تو میں تو اپنے تمام دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر کے ساتھ آپ اپنا حصہ ضرور ملائیں, اور اس کو آپ کسی بھی طریقے سے آپ اپنے گھر پر قربانی کر رہے ہیں. آپ دیکھیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل دیکھیں کہ آپ نے مدینہ منورہ میں 10 سال قربانی کی ہے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں فرمایا کرتے تھے, ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کی طرف سے, ان غریب نادار لوگوں کی طرف سے کہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے. اچھا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بھی اس کے بعد آپ بھی 2 قربانیاں کیا کرتے تھے, ایک اپنی طرف سے, ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے. آپ کو استطاعت بھی 2 قربانیاں کریں, محبت ہے اگر ہمیں تو ہمیں آپ سے محبت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو ایک اپنی طرف سے کریں, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. کیا بات ہے, بالکل. یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم 2 جانور لا سکتے ہیں, ایک جانور ہم بے شک اپنے گھر میں کریں, ایک جانور ہم اس ادارے کے لیے دے دیں. ہم اتنی استطاعت بلکہ جذبہ اپنے اندر بیدار کرنا چاہیے. ہم دیگر چیزوں میں بھی تو مال خرچ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے شادی ہو, دیگر چیزیں ہوں, ابھی اس پہ بھی بات ہو رہی تھی کہ وہاں تو منع کیا گیا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ کہ بہترین نکاح, بہترین شادی وہ ہے جس میں خرچ کم ہو, جس میں غریبوں کو یاد رکھا جائے, وہ بہترین نکاح اور بہترین شادی قرار پائے گی. ایک شادی پر اگر تمام مہمان جو وہاں آتے ہیں ان سب کو بھی آپ دیکھ لیں اور ان کے میک اپ, ڈریسز اور تمام اخراجات کو سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ ہے ایک شادی پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے. تمام مہمانوں کو آپ دیکھ لیں, اور یہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے.
اصل میں کچھ چیزیں ہم نے اپنے اوپر سوار بھی کر لی ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ ہماری ناک بہت بڑی ہو گئی ہے اصل میں. بالکل بالکل ناک بہت بڑی لوگ کیا کہیں گے, ہم دو ٹوک ہو جائیں گے نا جس دن, اس دن یہ ناک کا مسئلہ نہیں رہے گا. ناظرین کرام, طلعت رشید صاحبہ جو ہیں انہوں نے 2 حصے گائے کے جو ہیں وہ ابھی اناؤنس کیے ہیں. ایک اپنی مرحومہ بہن کے لیے, اللہ تعالیٰ طلعت رشید صاحبہ کی ہمشیرہ صاحبہ جو ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی کامل مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے طلعت رشید صاحبہ جو ہیں ان کو بھی زندگی اور صحت کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کے راستے پر قائم رکھے. آمین ثم آمین. اور اس قربانی کو جو آپ نے جس کا ابھی ارادہ فرمایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں میر صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ قربانی ہوتی ہے, ایک پروجیکٹ ہے مثال کے طور پہ, جہاں فلیٹ ہیں وہاں پر جب قربانی اور اس کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں کے جو چوکیدار ہوتے ہیں, ملازم جو ہوتے ہیں 3, 2, 4 جو بھی ہیں, ان سے لوگ بہت کام لے رہے ہوتے ہیں. وہ بھاگ بھاگ کے سب کر رہے ہوتے ہیں, یہ چیز لے کے آ جاؤ, یہ ایسا کر دو, یہاں پانی مار دو, سب کر رہے ہوتے ہیں. پھر مثال کے طور پہ 10 جانور وہاں ہے موجود, وہاں 10 جانوروں کی قربانی ہو گئی, سب اپنی اپنی کھالیں رکھ دیتے ہیں, یہ اس کو دے دو, یہ اس کو دے دو, یہ اس کو دے دو, یہ اس کو دے دو. ہمیں اپنے آس پاس کے لوگ کیوں نہ, وہ 4 آدمی 2 آدمی 3 آدمی بھاگ بھاگ کے آپ کا کام کر رہے تھے, وہ نظر نہیں آتے. ہم کہتے ہیں یہ غریبوں کی جو اس سے مدد ہوگی. وہ غریب کہاں ہوتے ہیں؟ جو دور ہوتے ہیں آپ سے, جو آپ کے قریب ہیں, وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ گھر کے ملازمین نظر نہیں آتے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں. ارشاد فرمائیے. دیکھیں حدیث مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, سب سے اچھا صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں پہ, ماں باپ پہ خرچ کرو, بیوی بچوں پہ خرچ کرو, سب سے اچھا صدقہ. اس کے بعد فرمایا ہے کہ تم اس کے بعد اپنے پڑوسی کو دیکھو, پھر اس کے بعد یعنی کہ ماں باپ کے بعد بیوی بچوں کے بعد رشتہ داروں کو دیکھو, رشتہ داروں کے بعد پڑوسی کو دیکھو. سب سے اچھا صدقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ تمہارے قرب دار جو قریب ہیں اور جو مستحق ہیں ان کا پہلے خیال رکھو, اس کے بعد پھر دور کے معاملات میں دیکھو. اس کے بعد دیکھیں وہ بات چل رہی ہے نا کہ خیال کے حوالے سے, ایک جملہ ہے بڑا پیارا ہے اور قرآن کی آیت ہے, اور قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, زکات دو. دیکھیں اس کا مفہوم اتنا پیارا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے بندوں کا خیال رکھو. اچھا, اس سے آگے جو ہے نا ورکو مار راکعین, اس میں اجتماعیت کا تذکرہ ہے. بالکل یہی. تو دیکھیں اللہ کے سامنے جھک جاؤ, یعنی جھکنا, عبادت کرنا, اور اس کے بعد جو تم زکوٰۃ دے رہے ہو اس سے کسی غریب کی مدد ہو رہی ہے نا, تو یعنی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے بندوں کا خیال رکھو. کیا بات ہے, اللہ کے بندوں کا خیال رکھو. تو ہمارے پاس جو یہ جو عمل دیا گیا, اور یہی قربانی کا بھی ہے. دیکھیں قربانی میں یہ ہے کہ تم نے ایک فرض ادا کر دیا, نہ اس کو گوشت چاہیے نہ اس کو خون چاہیے, لیکن اس کے بعد جتنا عمل ہو رہا ہے, وہ گوشت کی کٹائی کا معاملہ, وہ گوشت کی تقسیم کا معاملہ, اب وہ ساری چیزیں تمہیں نیکی کی صورت میں ادا ملتی چلی جا رہی. ایک فرض واجب جو ہے تمہارا وہ ادا ہو گیا. اس واجب کے بعد اس کے بعد جتنا عمل ہو رہا ہے, یعنی کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ گوشت کی تقسیم کر رہے ہیں, گوشت کو کچھ بنا کر غریبوں کو کھلا رہے ہیں, یا آپ باربیکیو کر رہے ہیں, وہ جتنا عمل آپ غریبوں کے ساتھ مدد کریں وہ آپ کو نیکی کی طرح ملنی شروع ہو جا رہی ہے. 2 عمل ایک ساتھ ہو رہا ہے, ایک آپ کا فرض بھی واجب بھی ادا ہو رہا ہے, اور دوسرا آپ کو نیکی بھی مل رہی ہے غریب کی مدد کرنے پہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر جی آپ کا 1 منٹ کا میسیج چاہیے تھا, وہ بھی ہمارے. بالکل, میں اپنے تمام ناظرین سے یہ کہوں گا کہ خاص طور پر یہ 2024 کی جو ٹرانسمیشن ہے ہماری, اس میں آپ سے ایک طلب ہے, آپ سے ایک تقاضا ہے کہ جہاں آپ اپنے لیے قربانی کر رہے ہیں تو ان مستحقین کے لیے کہ جن کے لیے کئی مہینے بلکہ پورا سال وہ گوشت نہیں خرید پاتے, یہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ یہ آپ کے لیے ایک وسیلہ ہے, ایک ذریعہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کر کے آپ ہمارے ساتھ اپنے 1 حصہ 2 حصہ پوری گائے یا 1 بکرے کی صورت میں جو بھی آپ ڈونیشن دینا چاہیں, جو حصہ ملانا چاہیں, ان مستحقین تک جب آپ کا یہ حصہ پہنچے گا, جب ان کے گھروں میں گوشت پہنچے گا, ان کے چہروں کی جو مسکراہٹ ہے, ان کے چہروں سے, ان کی زبانوں سے نکلنے والی جو دعائیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو ضرور آپ خواجہ غریب نواز کے ساتھ کوئی نہ کچھ حصہ ضرور ملائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نظرانے کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ. سر میرے پاس ٹائم بڑا کم ہے, لیکن آپ کا میسیج چاہیے. بالکل, دیکھیں کہ بات چیز یہی ہے کہ غریب نواز اس کا نام ہی ہے غریب نواز. کچھ وہاں بات چل رہی تھی نا کہ دلائل کیا ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ جو عمل ہو رہا ہے اس کے دلائل کیا ہیں.
قربانی ہے، فرائض ہے، واجبات ہیں، وہ کر رہے ہیں، لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ دیکھیں اس کی دلیل ہی یہی ہے کہ یہ غریب نواز ویلفیئر ہے، اور غریبوں کو نوازنے کے لیے الحمدللہ خواجہ غریب نواز کے نام سے اس کو منسوب کیا گیا ہے اور غریبوں کو نوازا جا رہا ہے۔ تو اس پلیٹ فارم سے آ کے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے یہاں سے آ کر اپنے واجبات کو ادا کریں، اور بے شک میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ جو علماء کرام کی موجودگی میں اور تمام چیزوں کے دیکھیں اسکرین پہ جو چل رہا ہے، ہمارے شاہد بھائی نے بھی یہ بات کہی نا، دیکھیں کہ وہ لوگ کچھ لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اس کو کتنی خوشنودگی کے ساتھ جانوروں کی حفاظت کرنا، اس کے چارے کا خیال رکھنا، اس کے بعد اس کے قربان گاہ میں جا کے قربانی کا صحیح سے قرآن و حدیث اور شریعت کے مطابق اس کو قربان کرنا، اور اس کے بعد پھر اس کی تقسیم کرنا اور اس مستحق تک پہنچانا۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر سے آپ آئیں پلیٹ فارم میں اور اس میں حصہ ڈالیں، اور حصہ ڈال کر اپنی اس نیکی کو جاری و ساری رکھیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم نے آپ سے درخواست کی ہے کہ ایک سلسلہ ہے جو کئی سال سے چل رہا ہے، بہت سے لوگوں کی امید جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے کہ اس ادارے کے تحت ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ قربانی کا اہتمام ہوتا ہے، اور ہمیں سال میں ایک مرتبہ گوشت بھی ملتا ہے، اور ہمیں گوشت سے بنی مختلف جو ڈشز ہیں وہ بھی کھانے کو ملتی ہیں، جس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نیکی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام پہلے سے بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے، جاری رہنا چاہیے۔ آپ اور ہم آج جن روایتوں کو زندہ کر کے جائیں گے، آنے والے وقتوں میں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھیے گا ہی، لیکن میں جاتے جاتے پھر آپ کو بتاؤں کہ ٹیلی فون نمبرز آپ کو کے سامنے ہیں، ویب سائٹ ہماری جو ہے اس کا ایڈریس آپ کے سامنے ہے، بینک اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بکرا آپ کی طرف سے جو ہے وہ اس کی قربانی کی جائے تو آپ کو 36,000 روپے پاکستانی پیمنٹ کرنا ہوگا۔ اگر آپ گائے میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں تو 18,000 روپے پاکستانی آپ کو پے کرنا ہے، اور اگر ایک مکمل گائے کی قربانی چاہتے ہیں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں تو آپ ٹیلی فون اٹھائیے، یا پھر آپ جو ہے وہ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانزیکشن کیجئے، تو آپ کو 1,26,000 روپے مکمل گائے کے لیے ادا کرنا۔ بقرہ ایک ہی قربانی کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 32,000 روپے پاکستانی ہیں جو آپ کو پے کرنا ہوتے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں محترم علامہ سعید رضا گیلانی صاحب آپ کا، محترم علامہ اصغر میر صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں، اور علی حیدر چوہان آپ کا بھی مشکور ہوں، اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، اور ساتھ رہنا چاہیے آپ کا۔ ہمارا نیکی کا سفر ہے، ہم آپ کو نیکی کا پیغام دیں، آپ ہمیں دیجئے، اور ہم سب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نیکی کے سفر پر رواں دواں رہیں۔ آپ سے اجازت لیتے ہوئے میں علی حیدر چوہان سے ایک کلام کی درخواست کروں گا، اور آپ سے ہم چاہیں گے اجازت۔ اللہ حافظ۔ میرے علاقے میں رہنے والے شاعر ان کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک ان کو ان کی مغفرت فرمائے۔ نظام بھائی کا کلام پیش کر رہا ہوں، ان کا لکھا ہوا مقبول مشہور زمانہ۔ ارشاد۔ ٹوٹنے سے وہ میرے دل کو بچا لیتے ہیں، ٹوٹنے سے وہ میرے دل کو بچا لیتے ہیں، ٹوٹنے سے وہ میرے دل کو بچا لیتے ہیں، یہ نوازش ہے جو محفل میں بلا لیتے ہیں، یہ نوازش ان کی کیا بات ہے، کیا شان ہے، سبحان اللہ، وہ تو اجڑے ہوئے گلشن بھی کھلا دیتے ہیں، ٹوٹنے سے جو چلے جاتے
چاہتے ہیں پنجتن کی غلامی میں نظام، وہ صحیح طرح سے جینے کا مزہ لیتے ہیں، ٹوٹنے سے کوئی کنگال ہو یا ہو کوئی دولت والا، وہ جسے چاہے مدینے میں بلا لیتے